مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اور جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر جب مدینہ کی طرف سفر کر رہے تھے تو اس وقت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے مکہ، تو خوبصورت شہر ہے، یہاں کائنات کے رب کا عظیم گھر موجود ہے، میرا دل نہیں کرتا کہ میں تجھے چھوڑ کر چلا جاؤں، لیکن کیا کروں، تیرے رہنے والے مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں، یہاں زیادتیاں بہت ہو رہی ہیں، مجھے مجبوری ہے کہ میں اس شہر کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلا جاؤں۔ اور تاریخ نے بھی بتا دیا اس امت محمدیہ کو یہ پیغام کہ جب دین خطرے میں ہوتا ہے، اگر اسلام خطرے میں ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور آپ کی سیرت خطرے میں ہو، تو اس وقت اپنی اولاد اور اپنے گھر بار اور اپنے رشتہ دار اور شہر کو چھوڑنا بھی عین عبادت ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مشرکین مکہ مجھے بھی یہاں نہیں رہنے دیتے اور آپ کو بھی یہاں تنگ کر رہے ہیں، کیوں نہ ہم سب مل کر اس مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ اور فرمایا کہ میرے صحابہ، آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ تھوڑے تھوڑے کر کے آپ مدینہ کی طرف چلے جائیں۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کچھ مکہ سے مدینہ کی طرف چلے گئے اور کچھ صحابہ کرام کی جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مکۃ المکرمہ کے شہر کے اندر فقط جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے علاوہ کچھ بیمار صحابہ وہاں رہ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے محبوب، اے پیغمبر، سارے صحابہ تو مکۃ المکرمہ کے شہر کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، آقا مجھے بھی اجازت دو، میں بھی اس شہر کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلا جاؤں۔ آقا نے مسکرا کر جواب دیا، فرمایا صدیق ابھی ٹھہر جاؤ، جب اللہ کی طرف سے مجھے بھی ہجرت کرنے کا حکم آئے گا تو میں بھی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلا جاؤں گا۔ دراصل میرے نبی کا یہ جواب ابو بکر صدیق کو دینا، یہ بات بتانا مقصود تھی کہ ساری زندگی صدیق اکبر نے 63 سالہ زندگی میں میرے نبی کے ساتھ گزاری ہے، آج بھی مدینہ کے سفر میں عرش پر فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہجرت کے موقع پر اگر کوئی ساتھی بنے گا، میرے نبی کا ساتھی سفر کا صدیق اکبر بنے گا۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہو بلند آواز۔ ساری زندگی صدیق اکبر نے میرے نبی کے ساتھ وفا کی ہے، ساری زندگی صدیق اکبر نے میرے نبی کے ساتھ تعلق کو قائم رکھا، ساری زندگی میرے نبی کے سفر کے ساتھی رہے، میرے نبی کے حضر کے ساتھی رہے، اور سارا مال ساری دولت نبوت کے قدموں پر نچھاور کر دی۔ صدیق اکبر وہ تھے کہ ساری زندگی چل کر میرے نبی کے پاس آتے رہے۔ عرش پہ آج ہجرت کے موقع پر فیصلہ ایسا ہو چکا ہے کہ آج سفر ہجرت کے موقع پر صدیق میرے نبی کے پاس نہیں آئے گا، بلکہ نبیوں کا سردار خود قدموں سے چل کر صدیق کے دروازے پر جائے گا۔ او بھائی بلند آواز سے تو سبحان اللہ کہہ دو، پتہ نہیں آپ یعنی طالب علم بیٹھے ہو، بہر کے لوگ نہیں، تو کم از کم سبحان اللہ تو اتنا عظیم عنوان ہے، خاموش ہو کے بیٹھے ہو، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ صدیق نبی کے دروازے پر آتا رہا، نبی صدیق کو دیکھتے رہے، صدیق نبی کو دیکھتے رہے، نبی صدیق کو دیکھتے رہے، یہ منظر چلتا رہا۔ آج ہجرت کا موقع ہے، صدیق اکبر کو بلایا، فرمایا آج میرے سفر کا انتخاب
ہجرت کا میرے رب نے کر دیا ہے۔ صدیق ابھی انتظار کرو، اللہ کا فیصلہ آ چکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج صدیق اکبر کے پاس جا رہے ہیں اور ادھر دار الندوہ کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے، مشورہ ہو رہا ہے۔ ابلیس بھی انسان کی شکل میں موجود ہے، وہاں شیطان موجود ہے انسان کی شکل میں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، کوئی مشورہ دے رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے۔ ابلیس وہاں موجود ہے، شیطان کہتا ہے نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کیا جائے، یہ اگر جلا وطن ہو جائے گا تو کسی دوسرے شہر میں جا کر پھر بھی کلمے کی دعوت دے گا۔ تو توحید والے تو ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جس شہر میں یہ داخل ہو جائیں جہاں 10 ہوتے ہیں وہاں 20 بن جاتے ہیں، یہ جہاں گھستے ہیں جہاں 100 ہو وہاں 200 محمد کا کلمہ پڑھنے والے بن جاتے ہیں۔ ان کو جلا وطن نہ کیا جائے اور ان کو قید بھی نہ کیا جائے، اس لیے کہ جب انہیں جیل میں ڈالا جائے گا تو یہ قیدیوں کو بھی محمد کا کلمہ پڑھ کے انہیں بھی مسلمان کر دیں گے، یہ انہیں بھی دین کی دعوت دیں گے۔ اگر یہ مدینہ میں چلا جائے گا وہاں بھی ہزاروں لوگ محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، بھائی انہیں قید بھی نہ کیا جائے۔ شیطان نے کہا نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیا جائے، جب یہ شخص دنیا میں نہیں ہوگا دین بھی رک جائے گا، اسلام بھی نہیں پھیلے گا، محمد کا کلمہ امت تک نہیں پہنچے گا، یہ توحید بھی آگے نہیں چلے گی۔ یہ زمین میں فیصلہ ہو رہا ہے اور اللہ عرش پہ بیٹھ کر فرما رہے ہیں کہ اے ابلیس، تو دنیا کے اندر بیٹھ کر دار الندوہ میں بیٹھ کر ہزاروں مشورے میرے نبی کو سزا دینے کے لیے، قتل کرنے کے لیے بنا لے، تیری تدبیر کو ختم کرنے کے لیے عرش پہ خدا بھی فیصلہ کر چکا ہے۔ تو ذرا میرے نبی کو ہاتھ لگا کے تو دکھا، میں تیرے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا، تو ان قدموں سے چل کر میرے نبی پر حملہ کرنے کے لیے تو آ، میں تیرے قدموں کو ختم کر کے رکھ دوں گا۔ تو یہاں تدبیر کر رہا ہے، میں عرش پہ تیری تدبیر بھی بنا رہا ہوں کہ میں نے تجھے بھی کیسے ختم کرنا ہے، تیرے چیلوں کو بھی اور تیرے ماننے والوں کو بھی، تیرے متبعین کو بھی، تیری اتباع کرنے والوں کو بھی میں کیسے ختم کروں گا۔ تاریخ نے پھر بتا دیا کہ 100 سے زیادہ وہ لشکر، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اس گھر کا محاصرہ کر چکے ہیں۔ آقا گھر کے اندر موجود ہیں، علی المرتضیٰ بھی وہاں موجود ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، میرے پاس یہ کچھ امانتیں ہیں جو مشرکین مکہ کی ہیں، کفار مکہ کی ہیں۔ اللہ نے محمد کو کیا کمال کا نبی بنا کر دنیا میں بھیجے تھا کہ کافر بھی اس بات کو مانتے تھے کہ اس دنیا کے اندر کوئی صادق اور امین ہے تو محمد الرسول اللہ۔ اپنی امانتیں اپنے لوگوں کے پاس نہیں رکھتے تھے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے۔ آقا نے فرمایا اے علی، یہ امانتیں ہیں، صبح تک فلاں فلاں شخص تک پہنچا دینا، اللہ کا حکم ہے۔ آج میں مکہ کے شہر کو چھوڑ کر میں مدینہ ہجرت کے سفر پر جا رہا ہوں۔ علی المرتضیٰ کو آقا نے اس چارپائی پر خود لٹا دیا اور مزمل والی اپنی چادر اتار کر علی المرتضیٰ کے جسم پر خود رکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یہ امانتیں ہیں، صبح تک یہ دے دینا، اور یہ چادر ہے، یہ اوڑھ کے سو جاؤ۔ اور اگر علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا کہ محبوب باہر کیوں جا رہے ہو، ذرا دروازے سے نکل کر تو دیکھو، سینکڑوں لوگ آپ کو مارنے کے لیے کھڑے ہیں۔ آقا نے فرمایا علی پریشان کیوں ہوتا ہے، یہ تو لوگ ابھی میرے دروازے پر آئے ہیں، عرش پہ بیٹھ کر خدا نے ان کے آنے سے پہلے ہی میری حفاظت کا بندوبست کر دیا۔ یہ لوگ ابھی آ رہے ہیں، میری حفاظت کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے کہ محبوب یہاں سے نکل، دیواروں سے بھی چھلانگ نہیں لگانی، کہیں اور بھی چھپ کر نہیں جانا، میں دشمن کے درمیان سے تمہیں گزار کر دکھاؤں گا اور میں ان کو بتاؤں گا جو اللہ کا بن جاتا ہے ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں، جس کو رب بچانا چاہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب یہ 100 سے زیادہ تلواریں لے کر آ رہے ہیں اور ان کی تلواریں بھی چمکتی ہوئی میں عرش پہ دیکھ رہا ہوں۔ محبوب تلواروں کے مقابلے میں تلوار کی ضرورت نہیں،
لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم نہ کھا، پریشان نہ ہو، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ فرمایا تلوار کے مقابلے میں تمہیں وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ فقط آقا نامدار کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے بھی ہے۔ جس دشمن کا شر اور خوف ہو آپ کو، یہ وظیفہ پڑھ لیا کرو اور اس کے سامنے جو ہے اس طرح پھینک دیا کرو۔ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس کے اندر ایمان ہے، عقیدہ مضبوط ہے، یہ وظیفہ کر لے، دنیا کا کوئی دشمن اسے ختم نہیں کر سکتا۔ فرمایا محبوب، سورہ یاسین کی ایک آیت ہے، اور آیت بھی نہیں کہ جملہ بتا رہا ہوں۔ فرمایا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آیت محبوب تو نے پڑھنی ہے اور زمین سے مٹی لے کر اپنی مٹھی میں رکھنی ہے، اور یوں مٹھی میں ڈال کر ہزاروں لوگوں کے سامنے گزر کر فقط تم نے یوں پھینکنا ہے۔ یہ مٹی پھینکنا تیرا کام ہے، اور ان ہزاروں لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ جبرائیل نے کہا محبوب نکلو سفر کی طرف، فرمایا دشمن باہر ہے، فرمایا لا تحزن، اللہ نے فرمایا ہے کہ محبوب تو پریشان نہ ہو، نکل ان کے درمیان سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نکتے کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ اے جبرائیل، اب میں مٹھی کہاں کہاں پھینکوں گا؟ دائیں طرف پھینکوں تو بائیں والے بجتے ہیں، بائیں طرف پھینکوں تو دائیں والے ہیں، آگے ہیں، پیچھے ہیں، ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے، میں کیسے پھینکوں؟ جبرائیل نے فرمایا محبوب کیوں پریشان ہوتے ہو، ایک طرف پھینکو، دوسری طرف پھینکو، 3 جگہوں پر پھینکو یا ایک جگہ پر بھی پھینکو، یہ مٹی پھینکنا تیرا کام ہے، ان چاروں طرف کھڑے ہوئے دشمنوں کو اندھا کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ وَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، مٹی اٹھائی، یوں پھینک کر چلے گئے، 100 آدمیوں کے درمیان سے مفسرین فرماتے ہیں آقا نامدار یوں بیچ کے گزر گئے درمیان سے، اور وہ اپنی آنکھوں کو مل رہے ہیں، ان کی آنکھوں کے درد ہوتے ہوئے، ان کی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے، ان کی آنکھوں کو ملتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں کو درست کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سینکڑوں لوگوں کے درمیان سے گزر کر صدیق اکبر کے گھر بھی پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ بولو، اللہ کی قدرت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ مولانا ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ نے پنجابی میں جملہ ایک کہا ہے، کافر کہندے نے کہ اسی تانوں ختم کر دیواں گے، اللہ فرماندے نے کہ میرے محبوب نو تسی ختم کر کے وکھاؤ، میں تانوں ویسے مٹا دیواں، تسی آ کے تو ویکھو، تسی ختم کر کے تو ویکھو، تم آؤ میرے نبی کو ختم کرنے کے لیے۔ سراقہ بن مالک نہیں آیا تھا 100 اونٹوں کے لالچ میں، کفر کی حالت میں، محمد الرسول اللہ کو پکڑنے کے لیے پہاڑ کی بلندی پہ جا رہا ہے، میرے نبی کا چمکتا دمکتا چہرہ دیکھا، اس کے گھوڑے کے پاؤں اسی پتھر کے نیچے جو ہے وہ دفن ہو گئے، گھس گئے، اور یوں آقا کا چہرہ دیکھ کر کہہ رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، محمد کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہا تھا، واپسی آیا تو محمد کا کلمہ پڑھ کے مکہ میں داخل ہو رہا۔ یہ میرا نبی ہے، یہ میرا رسول ہے، یہ میرا پیغمبر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، اس طرح نہیں بلند آواز سے، گھر پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے دشمن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ چونکہ اندر تھے، یہ سمجھ کر آئے کہ آقا موجود ہیں، دیکھا چادر اٹھائی، یہ تو حضرت علی المرتضیٰ، حیران ہو گئے، ہم تو کس مقصد کے لیے، آگے کیا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ آگے سامنے آئے تو مارنے لگے، تو ابو جہل نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ یہ نہیں بتا کہ کہاں چلے گئے ہیں، یہ نہیں بتایا، فرمایا جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے، غور کرو، جہاں جانا تھا چلے گئے، کہاں چلے گئے مجھے نہیں پتا، جاؤ دیکھو۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کو لے کر، ان کو پتا تھا کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر گئے ہوں، ابو بکر صدیق کے گھر پہنچ رہے ہیں، لیکن انہیں کیا پتا تھا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو بکر کے گھر سے نکل کر بھی ہجرت کے سفر پر بھی جا چکے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ جس سفر کے لیے ہجرت کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری کا بندوبست کیا تھا، وہ 2 اونٹنیاں تھی، کتنی تھی؟ ایک بعض فرماتے ہیں دونوں کو قیمت 800 درہم تھی، بعض نے کہا ایک اونٹنی کی قیمت 800 درہم تھی۔ اتنی قیمت والی اونٹنیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ پہلے اس کا بندوبست کر رکھا تھا،
ایک وقت آئے گا کہ میں اپنے نبی کے ساتھ ہجرت کے سفر پر مکہ سے نکلوں گا اور مدینہ کی طرف جاؤں گا۔ آج وہ موقع آ چکا ہے، 2 اونٹنیاں ہیں، عبداللہ بن اریقط کو ساتھ لیا، یہ منافق تھا، یہودی تھا۔ اب آپ کہیں گے نبی ہیں، ساتھ سفر میں صدیق ہیں، اور سفر کے لیے راستہ دیکھنے کے لیے دکھانے کے لیے ایک کافر کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ بھائی مفسرین حضرات نے فرمایا کہ اگر منافق بھی اعتبار والا ہو، اگر کافر بھی اعتبار والا ہو کہ وہ راز کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے، تو ایسے شخص کو بھی کسی کام کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اس لیے آقا کو معلوم تھا، صدیق اکبر کو بھی معلوم تھا کہ عبداللہ ابن اریقط کا ہم نے ایسے اہتمام نہیں کیا، یہ اگرچہ منافق ہے، یہ اگرچہ مشرک ہے، یہ اگرچہ کافر ہے، لیکن ہمارے سفر کا راستے کا یہ مشورہ کسی کو نہیں دے گا، کسی کو نہیں بتلائے گا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، ابو بکر صدیق کو بھی سفر کے ساتھ لے کر سفر میں لے گیا تھا اور راستہ بتاتا رہا، مدینہ کی طرف لے کے گیا تھا۔ عبداللہ بن اریقط ساتھ ہیں، 2 اونٹنیاں ہیں، آقا بھی جا رہے ہیں۔ اب صدیق اکبر کے گھر میں ابو جہل آتا ہے، لوگ آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اسما، یہ چھوٹی بچی ہے، وہ باہر نکلی۔ ابو جہل نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ چھوٹی بچی تحش میں آیا، ایک تھپڑ زور سے رسید کیا اس کے چہرے پہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بچی کے کان میں لگی ہوئی بالی دور جا گری تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق، تیرا سارا گھرانہ قیامت والے دن سب سے پہلے محمد کا ہاتھ پکڑ کے یہ جنت میں داخل ہو۔ کیوں کہ آپ بھی صدیق ہیں، آپ کی بیٹی حضرت عائشہ بھی صدیقہ ہے۔ قربان جاؤں اس وفا پر کہ صدیق کو بھی اللہ کی طرف سے بڑے سلام آتے رہے ہیں، اور بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ایسی عظیم خاتون ہیں کہ ان پر بھی اللہ کی طرف سے سلام آتے رہے۔ ہجرت کے موقع پر غار ثور میں پہنچے، وہاں 3 دن تک غار ثور میں قیام کیا۔ مکڑی نے تن دیا جالا، کبوتر بول پڑے، آقا وہاں موجود ہیں، صدیق اکبر وہاں موجود ہیں۔ مکڑی کو حکم مل رہا ہے دشمن کے آنے سے پہلے بندوبست کر لیا جائے، جالے کو اس انداز میں بنا دیا جائے کہ دشمن وہاں پہنچ بھی جائے، اندر میرا نبی انہیں نظر نہ آئے، اندر صدیق اکبر انہیں نظر نہ آئے۔ اور ادھر قرآن کی آیت میرے نبی کو بار بار تسلی دے کر کہہ رہی ہے محبوب لا تحزن، محبوب ان اللہ معنا، تو نے خوف نہیں کھانا، تو نے غم نہیں کھانا۔ یہ تمہیں پاکستان کے کوئی سیکورٹی اہلکار تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ لا تحزن، تمہیں کوئی وزیر کا سیکورٹی اہلکار نہیں کہہ رہا لا تحزن، یہ کائنات کا رب کہہ رہے لا تحزن، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تیرے ساتھ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دشمن نشان قدم کو دیکھتے ہوئے وہاں پہنچ رہا ہے، غار ثور کے پاس پہنچ رہا ہے، وہاں منہ پر کھڑا ہے غار ثور پر۔ وہاں صدیق اکبر نے یوں جھانک کر دیکھا اور فرمایا کہ محبوب دشمن تو اوپر آ چکا ہے، ہمیں تو ختم کر دے گا، ہمیں مار دے گا، ہمیں گرفتار کر لے گا۔ ادھر سراقہ بن مالک بھی تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف چڑھ رہا ہے گھوڑے پر، یوں آتا ہوا دیکھا، فرمایا محبوب دشمن آ رہے ہیں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، اعلان مکہ میں ہو چکا ہے کہ جو میرے نبی کو پکڑ کر آئے گا میں اسے 100 اونٹ دوں گا۔ یہ 100 اونٹوں کے لالچ میں محمد الرسول اللہ کو پکڑنے کے لیے اتنی بلندی پہ گھوڑے پر سوار ہو کے جا رہا ہے، لیکن اس سوار کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے عرش پہ اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو، صدیق اکبر کو، جو نبی کے سفر کا بھی ساتھی، جو نبی کے حضر کا بھی ساتھی، جو نبی کے کھانے کا بھی ساتھی، جو نبی کے پینے کا بھی ساتھی، جو نبی کے محمد الرسول اللہ کی نمازوں کا بھی ساتھی ہے، نماز میں بھی ساتھ دیتا رہا، چلتے ہوئے بھی ساتھ، اٹھتے ہوئے بھی ساتھ، بیٹھتے ہوئے بھی ساتھ، تبوک میں بھی ساتھ، حنین میں بھی ساتھ، خیبر میں بھی ساتھ ہے، قیامت کے دن جنت میں بھی میرے نبی کا ساتھی ہوگا۔ اس کی حفاظت کے لیے اللہ عرش پہ بندوبست کر رہا ہے۔ فرمایا دشمن کو وہاں پہنچنے تو دو، آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ 3 دن صدیق وہاں موجود ہے اور نبی وہاں موجود ہے، اور ایک صدیق اکبر نے یہ دعا بھی مانگی تھی کہ اے اللہ ایک ایسا موقع بھی دنیا میں مجھے دے دینا کہ نگاہیں میری ہوں اور چہرہ محمد مصطفیٰ کا ہو۔
آج غار ثور میں اللہ بھیج کر فرما رہے ہیں کہ اے صدیق میں نے تیری یہ دعا بھی آج قبول کر دی ہے، اور تو دیکھ رہا ہے اس غار ثور میں فقط تو ہے اور میرا نبی ہے، جی بھر کے میرے نبی کا چہرہ دیکھ لے، آج تو اور محمد مصطفیٰ ہیں، تیسرا کوئی نہیں آ سکتا۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ صدیق وہاں موجود ہے اور سوراخ ہیں اندر، بچھو نکلا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف پہنچی، اس نے ڈنگ مارا، صدیق اکبر پریشان ہوئے کہ اس کے اندر بھی یہ بچھو، یہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، میں نکتے کی بات کر رہا ہوں، یہ ہر جگہ تکلیف دیتا ہے۔ کپڑا تھا اس کو پھاڑا، ٹکڑے کیے، جتنے سوراخ تھے بند کیے، ایک سوراخ رہ گیا، کپڑا بھی ختم ہے، صدیق اکبر نے اپنے پاؤں کے تلوں سے اس سوراخ کو بند کر دیا کہ جو بھی ڈنگ ہوگا لگے گا، جو بھی تکلیف ہوگی صدیق اکبر کو ہوگی، بچھو ڈنگ مارے گا، مجھے مارے گا، میرے نبی کو غار کے اندر بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ منظر دیکھا، صدیق وہاں موجود ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، منظر کیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کی گود میں ہیں، اور یوں دیکھ رہے ہیں، صدیق میرے نبی کو دیکھ رہے ہیں اور میرے نبی صدیق کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی حالت میں صدیق اکبر کا ایک پسینے کا قطرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر گرا۔ بعض فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور جو ہے وہ پسینے کا ایک قطرہ صدیق اکبر کے چہرے پر جو ہے وہ گرا تھا۔ تاریخ نے بتایا یہ قطرہ بھی قیامت کے دن صدیق اکبر کی عظمت اور فضیلت کی گواہی دے گا کہ صدیق اکبر نے غار ثور کے اندر محمد الرسول اللہ کی عزت و عظمت کی خاطر اپنی جان قربان کی۔ صدیق اکبر کھڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، دشمن وہاں پہنچے، ادھر ادھر دیکھا، سراقہ بن مالک کہہ رہے ہیں اندر تو دیکھو وہاں نبی موجود ہے، صدیق موجود ہے، اور دشمن کہہ رہے ہیں یہاں جہاں مکڑی نے جالا تن دیا ہو وہاں بھی کوئی آدمی رہ سکتا ہے، وہاں بھی کوئی آدمی رہ سکتا ہے، چھوڑو تو بات جھوٹ مار رہا ہے، تو غلط کہہ رہے، یہاں نبی نہیں ہو سکتا، صدیق یہاں نہیں ہو سکتا۔ ان کی بات کہنے کا مقصد یہی تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ نے ان کی سوچ ہی پھیر دی تھی، اللہ نے ان کے ذہن ہی ادھر کسی اور جگہ پھیر دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود، صدیق اکبر وہاں موجود ہے، اور دشمن کہہ رہے ہیں آقا یہاں نہیں ہے، صدیق بھی یہاں نہیں ہے، جہاں جانا تھا وہاں تو چلے گئے۔ دشمن وہاں سے واپس ناکام ہوئے، نہ مراد ہو کر لوٹے، نہ انہیں نبی ان کے ہاتھ میں آیا، نہ صدیق اکبر ان کے ہاتھ میں آئے، اور سراقہ بن مالک 100 اونٹوں کے لالچ میں میرے نبی کو پکڑنے کے لیے آیا تھا، لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا سراقہ تو مجھے پکڑنے کے لیے آیا ہے، میں تو آنے والے وقت میں کیسر و کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنتا ہوا دیکھ رہا، ایک وقت آئے گا کہ تو یہ پہنے گا۔ اور مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے اس بات کا تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے سراقہ تو کتنا خوش نصیب ہوگا اس وقت جب تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن ہو، ایک وقت آئے گا تو پہنے گا، میرے نبی کا فرمان ہے، آتے ہوئے کفر کی حالت میں آیا تھا، محمد کا چہرہ دیکھ کر محمد کا کلمہ پڑھ کے واپس مدینہ میں جا رہا، مکہ میں داخل ہو رہا ہے، کہا مجھے نبی نظر نہیں آیا، مجھے صدیق نظر نہیں آیا، ہجرت کے سفر جاری ہے، اور جناب وہاں قباء کے مقام پہ وہاں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہے ہیں، صدیق اکبر ساتھ ہے، اور قبیلہ بنو نجار کے وہ مرد، وہ عورتیں، وہ بچے، وہ بوڑھے جناب قطار میں کھڑے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کوئی وزیر نہیں آ رہا، کوئی بادشاہ نہیں آ رہا، یہاں کوئی ایسا حکمران نہیں آ رہا جس کے دنیا میں بڑے چرچے ہوں، وہ یہ سوچ کر کھڑے ہوئے ہیں کہ اس مدینہ کی دھرتی پر ایک ایسا عظیم شخص داخل ہونے والا ہے جس نے چاند کی طرف انگلی اٹھائی تھی تو چاند بھی 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، جس نے تبوک اور صلح حدیبیہ کے موقع پر تھوڑے سے پانی میں اپنا دایاں ہاتھ رکھا تھا تو نبوت کے دائیں ہاتھ کی برکت سے پانی کے 12 چشمے نکل آئے تھے، وہ عظیم شخص مدینہ میں داخل ہو رہا ہے، وہ کھڑے ہیں، آقا نامدار تشریف لا رہے ہیں، اور مرد آگے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے گھر میں آ جائے، عورت کہتی ہے یا رسول اللہ میرے گھر میں مہمان بن جائیں، بچے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے پاس مہمان بن جائیں، اور سارے مل کر عربی میں گیت گا رہے ہیں، اور آقا کو دیکھ کر کیا کہہ رہے ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا۔